Assalamu alaikum. I am Muneeb Nawaz and I'm here at the Daftar Khan, and this is one of those episodes where we have no idea what's going to happen because the guest I have today is a friend, somebody who also, I don't think even he knows what's going to happen in life in general and in this little episode. But it is going to be really, really fun for you guys to learn a lot and to meet somebody who's kind of defined our generation growing up in so many different ways and still alive for the, and there's gratitude in that. Ali Hamza, man. Ali Hamza. What is up? Good, man. How are you doing? I'm very well, very well. All good. All Acha, good. as you were asking what kind of conversation this is going to be, this is going to be an Ali Hamza conversation. The perfect premise you've laid out for the conversation to go on from here. Yeah. So this is going to be a purely Ali Hamza conversation and kind of taking it forward from where you've been, where you are, and hopefully we'll find out where you are going. Hopefully, Sure. hopefully. If I discover that too, it's a path of bits of it. self-discovery. Acha, so for the people, when you guys were doing what you guys were doing, starting out, making music, such profound lyrics before the first song even came out, the quintessential song that I think all of us kind of sang to in college, the toot toot song. BC song. It was AD and BC. So, AD-BC. so what were you thinking? I was actually thinking like a girl, Nice. to be very honest. Like that was. So that what has drove remained it. constant throughout the years? Not throughout. There was the shiver grew up. वो बड़ा हुआ अचानक एक लौंडा निकला. But the point was that, and by the way, it's my mom's favorite song. And the reason for that is that while there is that, offbeat kind of a bad word in it, but I think it was a full story. Yes. It was about a girl, being dished by a guy, and then she's just cursing that guy out. It's in a way, it's a pretty typical story. It's not whether it happens so often, especially when you're younger, when you're at college, earlier days of life. बड़ी common चीज़ है. Yeah. तो उसको, Still is relevant. Of course. Yeah. Of course. And were you the girl who was ditched by a guy? Well, we'll talk about it some other day. No, in the sense. But the inspiration was this girl who used to wear this naqab, and from under the naqab I could hear all these beautiful flowery words coming out. So she was the inspiration कि भाई एक लड़की भी गालियाँ देती है और खोल के देती है. Nice. तो वो जब उसको गुस्सा आएगा तो वो कैसे react करेगी? That was the whole premise of the song. I think the undertone is, what I'm getting is the empathy factor that you had then and still, and that has been like a... No, I did not realize, but I had written a response to it also. The guy's response is also there. वो क्या था? वो से भी बड़ी गाली है. हाँ. Literally वो है, और वो बाद में वो इनफैक्ट बड़ी रेट्रोस्पेक्टिवली आई वाज जस्ट सिटिंग विद अ फ्रेंड बिकॉज ये लम्स के टाइम पे हम लोग बैठे होते थे वो कोर्टयार्ड के पास, वो कंप्यूटर लैब के बाहर एक हॉल सा होता था, वहाँ पे रात को ऑल नाइटर्स लग रहे होते थे. तो वहीं पे सारी हरकतें होती थी. तो वो जब बना तो फिर दोस्त ने मुझे बताया बाद में कि यार तूने जवाब भी लिखा था इसका. तो मैं खुद भूल गया था. एंड देन आई वेंट बैक एंड आई सेड Yeah. the story is completed. It's not just a one-sided story. And that has not been released yet. Of course not. That will has come to up. be. Yeah, of course. That's in the next Yeah, album. That's the next album. And I think now at the stage of my life that I am at, वो बात experience के जिंदगी ने भी clear कर दी कि ताली दो हाथ से बजती है. There we go. तो बंदे का जवाब चाहिए था. ज़रूरी होता है. अच्छा, so like I said, there's an empath right there in your head, in the back of your head, where you kind of felt what that person was feeling. Yeah. And that sort of has been the undertone of a lot of your lyrical content Of throughout. course, yes. And so where does that empathy sort of come from in your life? You see, I think it's built into being a creative person. Any person who's creative has to be sensitive and sensitive to the human process. There is so many other processes. Obviously, उधर भी sensitivity होती है. लेकिन क्योंकि जब आप express कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यही human nuances होती हैं
جو کنیکٹ کرتی ہیں لوگوں سے. اٹس لائک ویدر اٹس میوزک, ویدر اٹس ایکٹنگ, یو نو, سر, تال, لائٹنگ, ایکشن, ڈائلاگ, یہ سب وہ مواد ہے. اس کے ساتھ جو آپ ایکسپریشن کریٹ کرتے ہو اس میں آپ کا ایک پورا ایک نان تھنکنگ, ویری انٹیوٹیو, نان وربل کائنڈ آف اے مینٹل اسپیس آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, گٹ کی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. Could it be under the conditioning? Because obviously you come from the family where, Of course, there has وہاں پہ been so at least I was much. made aware of it. Yes. You know, I was lucky to be born in a family where while the toolkit generally when you're learning, for example, music, آپ جب سیکھتے ہیں آپ کو کہتے ہیں سر سیکھو, تال سیکھو, پکے سر میں آؤ, وہ سب چیزیں ہیں. مگر جو ایمفسس تھا وہ ایموشنل کمیونیکیشن, ایموٹیو ایکسپریشن پہ تھا کہ اپنی فیلنگس کو آنیسٹلی ٹرولی ایکسپریس کرنا سیکھو. اچھا اپنی بھی ہوتی ہیں بٹ کیونکہ آپ سینسٹیو ہوتے تو آپ وہ جو ایمپتھی کی بات کر رہے ہو وہ کوئی بھی آرٹسٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو پٹ ون سیلف ان سم ون ایلسز شوز اور بی ان دیٹ اسپیس ویئر یو کین, یو نو, پھر آپ جو لکھتے ہو یا جو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہو وہ اس اینکر سے آ رہا ہوتا ہے. وہ اینکر وہ ایک سیٹ ہے. I won't call it a personality or a persona. I'll say it's a set of human feelings and emotions that you work with. So I know this is a session about freedom, but that is also the bandish. This is the bandish that you work with. Nice. You get what I'm trying to say? Nice. کہ اس بندش میں رہ کے آپ نے کیا اپنے فریڈم کو کتنے اپنے آپ کو. کلاسیکل میوزک میں تو ہوتی ہے بندش پہ ہی میوزک بنتا ہے سارا. تو آزادی بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیکن آزادی کے بھی دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ رہ کے اس آزادی کو کھل کے ایکسپلور کرتے ہیں. سو دیٹ از آئی تھنک مائی لرننگ اوور ٹائم. اینڈ because of that sort of like human nuance understanding, do you think your music kind of reached more than you were expecting, or were you thinking کہ نہیں یہ تو سب کو سمجھ آ جائے گا? So there is, I think, very important question. And جب مطلب as far as my own thing goes, initially never an agenda, even an agenda in my head. Like unlike me, Alinur is a person who will when he puts together a song, he will factor in کہ یار کون کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرے گا. میرے لیے میری اپنی رسپانس ہی سب سے امپورٹنٹ رسپانس ہوتی تھی. It was a very personalized process, my artistic expression, and hence I was never in my life inclined to do this professionally, by the way. This was such a chance occurring in my life. حالانکہ ارد گرد سب ہیں, اینڈ اٹس ناٹ ٹو سے کہ مجھے میوزک کا شوق نہیں, کرنے کا شوق نہیں, بٹ ٹیکنگ دس اپ پروفیشنلی اینڈ میکنگ اٹ اے پارٹ آف مائی ایوری ڈے لائف لائک دیٹ, وہ میں نے کبھی میرے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہی ہوگا, میرے ساتھ, اور یہ میرے ساتھ ہوا. اور آئی کین اونلی بی گریٹفل کہ ہوا, بیکاز جو میری گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں نے کرنا تھا گیم تھیوری میں پی ایچ ڈی. سوچو مطلب میری زندگی کی یہ ایسپریشنس تھے. آئی وانٹڈ ٹو بی, I'm like good at maths, so I wanted to explore that space and human behavior and all that. And I found this more difficult than all those PhD academics that I was talking to, because وہ ہم لوگ وہاں پہ ایک دنیا میں بند ہوئے کتابوں میں پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ آپ نے یہ سب کچھ بھی حساب کتاب, میوزک از مطلب آپ کو آپ کا انٹلیکٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کی میتھمیٹیکل اسکلز اگر اچھی ہوں تو میوزک میں ہیلپ ہوتی ہے, بیکاز it's also about timing, rhythm, structure, you know, so all these things do help. People who are good at music are good at maths also, you know, it's very natural. So وہ ٹول کٹ کرنی تھا, بٹ اس کو ایک ذریعہ معاش بنانا, پھر اس کو فل ٹائم کرنا, اور اس میں پھر وہ آڈینس کو سیکھ کرنا, that was never my agenda. So it was very personal thing. When it reached out to people, it has always come out, like in my case, میں نے کبھی کیوریٹ نہیں کیا کہ یار یہ نکلے گا تو لوگوں تک پہنچے گا, یہ نہیں نکلے گا. جو نکلتا ہے پھر لوگوں کو, لوگ جس طرح اس کو, اینڈ آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف ہیلپ می کیپ مائی اون پیورٹی انٹیکٹ, بیکاز جیسی وہ ایجنڈا آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کسی اور طریقے سے آپریٹ کرنا شروع ہوتے. دین یو آر مور این انٹرپرینور. ہاں, اینڈ آئی ریسپیکٹ انٹرپرینورز, بٹ آئی وانٹ ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. You get what I'm trying to say? There is a musician who is a pure musician, and there is a musician who is first an entrepreneur, and then an artist, you know. So because you have taken the jobs of a musician entrepreneur type situation, and I've taken both jobs, and you've played both the cards. So in retrospect, where do you find yourself more at freedom and more at expressive freedom, like honesty to self as well?
that has to be my own space. Okay. There, मतलब वहाँ पे, so I do corporate productions now. Yes. That's my main bread and butter for the Ka-ching, last ka-ching, 6-7 years. Yes. And in a way, now that I look back at it, आज ही मिल के मैं सोचा था, because now I'm working on my own content. वो obviously इसमें भी होता है कि आपका soul की MCBC शुरू हो जाती है. Yeah. Because you're doing corporate work, और corporate की all respect due to all the marketeers and brands in the world, but they're not music makers. You know, they will not look at art as art. For them, they're using the art to As a tool. promote their own Yeah. product. Yeah. So there I have to follow their demand as well. You know, Yeah. उनकी need क्या, उनकी requirement क्या है. So great. I think as an entrepreneur, I have channelized my energies into that space. But yes, उसमें वो जो creative elements होते हैं, वो मुझसे इतना ज़्यादा, इनफैक्ट वो उसको ऑपरेट करना होता है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे. लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ. इट्स जस्ट के But कह भी दिया और नहीं भी जज किया. it's the level at which everybody understands things. You Yeah, know? yeah. Everybody connects with it, everybody relates. So you have to work with that. वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, you know. तो वहाँ पे मैं बाउंड्रीज नहीं स्ट्रेच कर सकता ज़्यादा. कभी कभार आते कुछ मैवरिक्स आते हैं, वो भी रिस्क लेते हैं, हम भी अपनी जान जोखों में डालते हैं, फिर अल्लाह के ऊपर होता है कि क्या निकलता है उसमें. But that kind of fun you have much more when you do it in your independent space. Yes. So has that ever happened that you have a project, that you have a deliverable and you are feeling trapped, you're feeling stuck, and then what do you tap into? Like what tools do you kind of get into? Dude, like every third project is like that, and the trapping happens because of some requirement or some demand. Deadline, Yeah, limitation. there is I've done an ISPR and Coca-Cola project. Imagine that. Like Coke Studio met ISPR. So, like these are. Wasn't that the one we were working? Yes, we worked together on. Yeah. Do you remember that? Yes. Oh my I God. think the yes. kind of it was like two clients who are like at the opposite Other ends of the extremes, spectrum, yes. and they decided to come together, which was a great thing, and It I was. think it was a moment in Pakistani history. हाँ. But वही बात है कि वो फिर हिस्ट्री ने जो आपके साथ किया, वो I remember वो एक और कहानी. the tents outside. Yes. But what I'll say is कि वहाँ पे फिर आपका क्रिएटिविटी का टेस्ट होता है. अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था मैं. लेकिन जब मैं वो फिर मेरी क्रिएटिविटी ने हेल्प किया उसको रिजॉल्व करने पे, बिल्कुल. और जब वो चीज़ निकली तो आई स्टिल कॉल इट द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग. I keep saying that as well. Your creativity has to have some limitations. Yes. Boundaries external होती है ना, तो then you actually become more creative. ईरान को देख लो. ईरान इज अ क्लासिक पॉइंट. Primary, yeah, great example. कहाँ of से वो cinema. ईरानी फिल्मों की तुम नुआंस देखो, Yeah. इसकी एस्थेटिक देखो, उसकी डिटेलिंग देखो, Yeah, उसकी yeah. ह्यूमन इमोशंस जो वो पिकअप करती है, और किन बंदिशों में रह के उन्होंने बनाया है. Yeah. मतलब उनको कोई वहाँ पे तो कोई भी उस तरह, लेकिन उसमें रह के जब आप Yeah. क्रिएटिविटी अपनी एक्सपीरियंस करते हैं तो मुझे अच्छा उसकी एक और भी कूल चीज़ होती है क्योंकि वो रियल हो जाती है बात. तुम समझ रहे हो, जब आपके पास बंदिश नहीं होती तो आप खुले होते हैं, आप कोई भी वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं. बिल्कुल. जब आपके पास बंदिश होती है ना, आप फिर आपको रियलिटी में रह के क्रिएटिविटी ढूंढनी Yet the way the Russian literature has shaped so much. Exactly. That the way it relates to the everyday person, because उनकी लाइफ रियल है, हाँ, उनकी उसके जिंदगी अंदर के stuck हैं, issues issues हैं. तो वो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और है यार. So there's like this fictional world that exists outside. वहाँ पे तुम कर सकते हो, ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हो. उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है. वहाँ पे इमोटिव ब्रेक थ्रू होना आपको गारंटी नहीं है. Obviously. ऐसी स्पेस में अगर आप छोटा सा भी वो इंसान की एवरीडे इंसान के साथ आप कनेक्ट बना लो, उसका जो कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है. इफ आई लुक इट फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली. So when you wrote Mere Log and stuff like that was you in your sort of creative freed space. मेरे लोग was Ali Noor. I want to be clear about it because why I want to say that, because that is also a difference between me and him. Ali Noor ने जो गाने लिखे ना, अगर अब मैं उनको देखता हूँ तो वो कहता था क्यों खो गए सब, कब होंगे आज़ाद. You know, he had this question Yeah. in his That thing. still He wanted to seek a better society. So he was, in my Dil ki case, kasam I am an hai. observer. Okay. You see, I believe in the process of nature. So my resolution comes कि भाई nature finally कर देगा. तुम लोग जितनी MCBC करना चाहते हो दुनिया की कर लो, आखिर में nature will prevail and do its job. So that's like the top of. So I do it as an observer. Like all the songs, whether it is even Thin, whether it's Heya,
whether it's Kedar, all of these songs, while they are, چاہے نوری کی space بھی ہے, نوری کے باہر بھی, but when I go into that space where I'm talking serious stuff, ایک تو یہ ہے کہ بھائی لو گانے لکھ لیے, شغل میں خلا کس نے لکھا تھا؟ خلا ہم دونوں نے مل کے لکھا, ڈکشنری دیکھ کے, کچھ ایسے گانے تھے ہم ڈکشنری کھول کے دیکھتے تھے, کہتے اچھا بھائی کون سا لفظ مشکل اسی لیے وہ آج تک تم لوگوں نے کبھی نہیں لائیو پرفارم کیا. ہاں نہیں, اس کے بھی بہت ریزنز ہیں obviously. But yeah. So when you're doing a song like, let's assume میرے لوگ علی نور کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو, what are you thinking? Isn't that your personal space in which you are exploring the emotiveness of the people or the exploration of the human emotion, so to say? اس کے اندر جو اتنا ڈیورس کنیکٹ آیا ہے لوگوں کا, مطلب دنیا میں لوگ جرمنی میں بھی وہ گانا سن رہے ہیں, آسٹریلیا میں بھی وہ گانا سن رہے ہیں, تو وہ ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل آن این آرٹسٹک لیول؟ It makes me feel good because I feel I'm part of people. You see, it's not, and the feelings that I have are not just my feelings, they're shared. Yes. That's the real, آپ کو ریفرمیشن ملتی کہ آپ نے جو چیز سوچی ہے یا آپ کو جو محسوس ہو رہی ہے وہ کوئی اور بھی اس طرح محسوس کر رہا ہے یا کسی اور شیڈ میں محسوس کر رہا ہے. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ بیکاز دیٹ از واٹ آئی واز لیڈنگ ٹو اٹ. تو پھر چھوڑی کیوں کیا میوزک کے, مطلب ان دا سینس واٹ ہیپن ٹو نوری فار, آئی نو بٹ فار دیم, because you see the point is, پوری کتاب لکھی جائے گی اگر زندگی میں موقع ملا, پھر آپ سب پڑھ لیجیے. یہ کتابیں جو ہے نا ان لوگوں کے گھر سے جتنی بنتی ہے نا, اللہ کی پناہ ہے, but the point is کہ you see you weren't seeking validation. It was burnout. I think it was essentially burnout because we were crazy prolific, like the kind of, and we were a live band, so we're not just sitting in the studio making songs, we're going out there doing mazduri, literally apni kamar tod ke concerts in like literally kamar tod ke aap stage pe khade hoye naach rahe hain, ga rahe hain, bhag rahe hain, audience ko entertain kar rahe hain. It's like I think اتنے زیادہ شوز ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ٹورز بہت زیادہ نہیں کیے, لیکن پاکستان میں رہ کے جتنے ہم نے شوز کیے فار اے بینڈ آف آور ٹائم وی ہیو بین پروبلی دی موسٹ پرولیفک لائیو ایکٹ فار پاکستان لوکلی فار شور. سو بیکاز آف دیٹ آئی تھنک وی ور, اور وہ بالکل جب ہوا, اچھا obviously ایک ریزن یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس پروڈکشن بھی آ گئی کوک اسٹوڈیو کی سیزن 11 کی, تو دیٹ واز لائک کائنڈ آف, اس سے پہلے ہی برن آؤٹ ہو رہا تھا کہ both of us were like, even the third album مگروں لتھے کر کے کی, مطلب دونوں ریگریٹ کرتے ہیں کہ یار کیسے اس کو کلوز کیا البم کو, اور ابھی تک جی چاہتا ہے کہ اس کو, because in our opinion that's way more powerful than even the first two albums. It just wasn't put out, packaged right. Yeah. But that is also because of the burnout. You know, اتنا ہی تھکاوٹ ہو گئی. ہاں نہیں I remember وہ تو بس انہوں نے کہا تھا بس کر دو یار, کر دو یار. ہاں پھر مجھے obviously پھر اولاد بھی ہو گئی, میری پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا, پھر مجھے پیسے کی چاٹ لگی. It's real. And پھر مجھے کراچی بھی اچھا لگنا شروع ہو گیا, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. I started settling in Karachi, kids grew. I'm very glad about that decision in my life. I think the kind of evolution me, my wife, my kids have had in that city, I think that's something we really, really value even today. So, but then that was a different world. Then I got into the corporate side of things. I got into production. Was that something you always wanted to do, or was that also accidental? So you see, as I said, music to start with was not something that I had intended to do professionally. But corporate wali side, I found more that to be a more comfortable space. Okay. It was a better power trip also. Yeah, for sure. Do you get what I'm trying to say? With Ali Noor around, there's only so much power you can have. No. A, that, and B, I also realized my own potential. Ke I am more like a kingmaker, while Noor is like a king. You know, ایک artist ہوتا ہے جو اپنے آپ کو project کرنا جانتا ہے. میری, I can do that, but for that, ابھی like the project that I'm working on now, and that's the discussion I had with Ali Noor because I'm working with him. I said, that's my solo project. But there I cannot, like, unlike Noori, where it was about Ali Noor and Ali Hamza were coming up and, you know, being the persons that they're, I would perform much better when I'm in another persona. Yeah. Do you get it? It's always, like a stage act, like when I have curated my own performance, when and I've done acting also. Yes. So because of that, I know how to live much better, deliver much better in that role than just me, Ali Hamza. As Ali Hamza, I'm like, whatever. Like you know me. You know? Yeah. I'm just chilled out. But you create that persona for yourself. کوئی مجھے اس میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا شوق نہیں, مجھے بلکہ دوسروں کو آبزرو کرنے کا شوق ہے. الٹا ہے میرا کہ that's not something I can carry on stage
like an artist, you Yeah. know. وہ ہے, اس کی بھی جگہ ہے, but I think once I go into character, I'll be able to project it much more. So that's what I'm currently working on. Nice. Yeah. So اب یہ جو بہت سارے نئے بچے بھی اب آ رہے ہیں میوزک کا, and they're producing some really cool stuff as well. And they're also kind of picking up on that element, like they have a very different persona when they come and but then when they're on screen they're like there's a switch type situation, the chill switch. کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ نیچرلی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا, کچھ لوگ نیچرلی اسٹارز ہوتے ہیں, اور یہ ایک اسٹرگل بھی ہوتی ہے, اسپیشلی وین یو آر اراؤنڈ پیپل ہو ہیو دیٹ تھنگ ان نیچرلی. اور جب آپ انڈسٹری میں آ جاتے ہیں, مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کریں, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پیئرز بھی ہیں, کو پیئرز بھی ہیں, وہاں پہ بھی پھر ایک ڈائنامک بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ تو ہم نے دیکھا ہے اکراس ابھی میں نے اپنی جنریشن میں دیکھا, پھر جب پروڈکشن کی اور میں نے ینگر جنریشن کے ساتھ, پھر میں وہاں پہ وہ ڈائنامک دیکھ رہا تھا. اٹس آل, وہ ہر جنریشن میں وہ آپریٹ کر رہی ہے. دیر از اے کائنڈ آف اے پاور اسٹرگل دیٹ از دیئر. Okay, so when you guys were starting out, what was your inspiration in terms of music and musicians? Because I know Noor's, but you were completely different from what he was listening to type situation at the first 2-3 years I had no stance. Like میں literally بتا رہا ہوں, مجھے گٹار بھی پراپر نہیں بجانا آتا تھا. I was a songwriter, but going on live on set with people like Ali Noor, Gambi, Muhammad Ali, یہ منجے ہوئے سالوں سے بجاتے ہوئے میوزیشینز, ان کو ایک ایک ڈائنامک پتہ ہے, ایک ڈیٹیل پتہ ہے. انہوں نے میں نے البم پہ بھی ریکارڈ نہیں کیا, میں نے صرف گانے لکھے تھے. اٹ واز لٹرلی کہ وہ اچانک ایک گٹارسٹ نہیں اویلیبل تھا, اس وقت پلان بنا, کوئی خیال ہو, ان اے میٹر آف منتھس, 2 months دس ہیپنڈ کہ آئی بیکیم اے فل ٹائم ممبر آف دا بینڈ جسٹ تھرو اے گگ. تو مجھے تو لائک پہلے 2-3 سال میری کوئی ایسپریشن نہیں تھی. انفیکٹ میں الٹے کام کرتا تھا. میں لمس کا گریجویٹ تھا, میں ایکسل فائلیں بنا رہا تھا. تو سمجھ رہے, وہ جب ہم جاتے تھے کیا کہتے ہیں چینلز پہ جا رہے ہیں کارپوریٹ سے ملے, تو میں پریزنٹیشنز بنا رہا ہوں کہ بھائی یہ ہماری پچ ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں اس ٹائپ کے کام کر رہا تھا, اکاؤنٹس ہینڈل کر رہا تھا, ایڈمن کر رہا تھا. لیٹر ہاف آف دا لیٹر اسٹیج آف دا بینڈ آئی واز دا مینیجر آف دا بینڈ. The last 4-5 years before like we kind of took a break, that was the time I was managing the band essentially and handling all the queries. So میرا وہ musical aspiration تو میں سچی بات بتاؤں آخری 1-2 سالوں میں بنی, اور وہ بھی اس وقت بنی کہ جب میں نے پھر اپنا سولو پروجیکٹ کرنے کی سوچی جو سانول تھا. That's the kind of sound I was into. Nice. Acoustic, unplugged, folk oriented. That's like an expression that came very naturally to me. So while Noori was this big, larger than life kind of a band, you know, I believed in creating a very intimate, in your face kind of a limited audience kind of a space like that. So I still believe in that. It's not کہ in fact ابھی میں آج کل یہ سوچ رہا ہوں کہ I'm going to close shop for a bit because کبھی کبھار آپ نہیں کر پاتے ہیں. Every time I'm speaking to you, you're always thinking about closing the shop. No, this time I think closing کا مطلب یہ ہے کہ for a month. Like and so have you genuinely taken a break? No. That is why the burnout happens. Can you identify when the burnout is happening, or do you suffer it and then know کہ یار یہ ہو چکا ہے? You see, in my case, like some people speak out about their suffering and all of that. میں اندر ہی پروسیس کر کے نا وہ پھر کسی ایکسکریشن and then you بھاگ جاتے ہو. کبھی کبھار بھاگ بھی جاتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. تو وہ میرا یہ پروسیس ہے. لائک اب میں جھٹکے دیتا ہوں, بٹ شادی کے بعد بچوں کے بعد وہ بھی آئی تھنک وہ دماغ کہتا ہے کہ نہیں. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروسیس. آئی تھنک ہر چیز میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. دا مور آئی ہیو لرنڈ ان لائف, اسپیشلی جب آپ پھنستے ہو, اسپیشلی جب آپ کارنر ہوئے ہوتے ہو, اسپیسیفکلی جب آپ کو میجر چیلنج آ رہا ہوتا ہے, وہ ٹرو ٹیسٹ ہوتا ہے. وہاں پہ اگر آپ زیادہ لڑائی بھی کرو گے نا تو وہ بھی اچھی بات نہیں. آئی تھنک یو ہیو ٹو لائک دیٹس دا ٹائم ویئر یو ہیو ٹو فائنڈ, یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو گو ود دا فلو اینڈ فگر تھنگ آؤٹ. سو میں اتنا زیادہ ان اے وے لائک a lot of people get traumatized. آئی تھنک میرے بھی ٹراماز ہیں, لیکن وہ میں اس طرح سے ان کو وہ ایک تو میوزک میں ایکسپریس ہو جاتے ہیں فار شیور. آئی تھنک دیٹس ون اسپیس ویئر آئی گیٹ مائی ریلیز. ایک گانا گاؤ, کمپوز کرو, وہی فرسٹریشن ہے, جو دکھ ہے وہ وہاں پہ کبھی کبھار بڑا اچھے طریقے سے نکل آتا ہے. اور پھر آپ سنتے ہو اس گانے کو, اور پھر اس کی لیرکس کمپلیٹ, پھر نہ صرف آپ ریزالو ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے ارد 4-5 اور بھی ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفل ایکویشن ٹو ہیو. آئی تھنک اٹ ورکس ویری ویل ود میوزک. اٹ پرابلی ڈز ود ادر فیلڈ, بٹ آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک دا پیپل ول بی ایبل ٹو ٹیل بیٹر. جو اسپیس میں, so your therapy becomes, so the suffering becomes the input for the process basically. مطلب تو کہتے ہیں نا کہ درد کے بغیر آرٹ نکل کیسے سکتا ہے. Exactly. اچھا, so
from all that you have done, produced, curated, what do you think have most amount of, or the one or two things that you have done that carry a certain emotion that you were going through, that it kind of solved, so that people who are going through a similar time would be able to also be like کہ یار اچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس گانے نے علی حمزہ کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا, یا اس پروڈکشن نے علی حمزہ کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا, مے بی اف آئی لسن ٹو اٹ ود دیٹ nuance in my head. So I wish I had communicated that along with the coming out of the thing. Yeah. That I didn't. You know, I'll own that fact. We've spoken about this That's so not many something times. That like when that thing came out, I did not express my backstory of it. You know. بیکاز ہم لوگ جب میوزک سنتے ہیں, لائک جو پراپر پرانے میوزک سننے والے لوگ ہیں, ان کو گانے کی نا اسٹوریز یاد ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ کائنڈ آف میکس دیٹ میوزک سو مچ مور انٹرنسک اینڈ ایموشنلی کنیکٹیو رادر دین اٹ بینگ اے پروڈکٹ. تو واٹ فار یو ناؤ, لائک اف That's what I would like to do here onwards. But yes, I think کون کون سے ایسے مطلب ہیں, even a song like Ore came out of heartbreak, you know. Yeah. Do you get what I'm trying to say? Like وہ آیا تو تھا, لیکن I know کہ میں نے کس دن لکھا تھا اور کس state of mind میں لکھا تھا. I know exactly. Yes. So you know, حالانکہ اس کی بڑی پازیٹیو وائب لوگوں کو لگتی, لیکن وہ جس تکلیف کے اندر سے نکل کے آیا تھا, it was me kind of laughing back at my own situation and smiling at it. So these are the kind of resolves, you know. What else? یار سایہ خدا عز و جلال. When I put that together, you know how it happened? I was separated. That was the time of my separation with my wife. I was very broken, very thing. And suddenly my old professor, like history teacher from Lakas, she called me and says, بیٹا تم نے آنا ہے اور بچوں کے لیے قومی ترانہ گانا ہے. میں نے زندگی میں کبھی لائیو نہیں گایا تھا قومی ترانہ اس سے پہلے. سو میں اس میں بیٹھا تھا اور میں اس تکلیف, میں ایک بڑے عجیب سے اسٹیٹ آف مائنڈ, بالکل میری زندگی اس وقت بالکل ہی ایک فریش اسٹارٹ ہو رہا. تو وہاں پہ بیٹھ کے جو وہ ترانہ تو ہو گیا, لیکن اس کی جو آخری 4 لائنس تھیں کہ دیکھو نظریں اٹھا کے, لائک وہ سایہ خدا عز الجلال کو ایکسٹینڈ کرنا. اور پھر میں نے وہاں پہ وہ اسکول میں جا کے تمید باندھی کہ یار مطلب بات تو صحیح ہے کہ آپ سر جھکاتے ہیں, لیکن آپ کو کیا ایز اے قوم عادت تو نہیں پڑ گئی کہ ہمارا سر نیچے ہی رہتا ہے, ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے. دیٹ واز دا پریمس کہ دیکھو نظریں اٹھا کے منزل دور بڑی دور کھڑی ہے, ہوشیار چلو اس راہ پر مشکل ہر لمحہ ہر موڑ کھڑی ہے. تو حالانکہ وہ ایک بڑا پرسنل زندگی کا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا, بٹ ہاؤ دیٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو اے بگر idea like that. So these are the things that happen in life, and I think I value them a lot. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ تکلیف میں رہے یا اس کو غم ہی لگ رہا ہے, اللہ کسی کو زندگی میں غم نہ دے اتنے, لیکن جب آتے ہیں تو اس کو ایک بطور ایسٹ لے اور بہت کچھ نکل سکتا ہے. This is another very important conversation that you just chairofied. جب دکھ یا تکلیف یا this asset to be آتا ہے, have you been able to identify کہ یار یہ میں کروں گا, like you know personally everybody has their own tools of dealing with problems. Have you come up with yours کہ یار میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو then my first is seclusion, my second is this. اپنی ذات پہ کر لیتا ہوں اگر صرف ذاتی مسئلہ ہے, لیکن عام طور پہ مسئلے جو ہے نا ذاتی ہوتے ہیں. اب ذاتی نہیں ہوتے. آج کی عمر میں ذاتی نہیں ہے, آج کی عمر میں 10 اور لوگ ساتھ جڑے. بالکل. تو میں اپنی ذات کے لیے کر لوں ارد گرد تو کتنا کر پاتا ہوں. تو وہ ایک ہے وہاں پہ, وہ پھر ایک وہ آن گوئنگ چلتا ہے, ہر چیز نہیں ریزالو ہو پاتی obviously. اور آپ شاید اپنے لیے تھوڑی دیر کے لیے کر لو, پھر وہ کیونکہ ایک اور بھی شخص انوالوڈ ہے اس کی وجہ سے یو کین گیٹ بیک انٹو اٹ, یو نو. So these are the realities. These are the realities as you grow older. Yes. And this underlines the same empathy to begin with as well. Yeah. So وہ ایک constant ایک وہ force underline چل رہی ہے. چل رہا ہے. Okay. In terms of external factors in life and in Pakistan in general, in terms of working environment, in terms of working with other musicians, how do you feel operating in this environment with the marketeers and the new musicians and the new sort of environment of music? It is not when, you know, when you guys did Sari Raat in Coke Studio 2 versus Coke Studio now, it's a completely different ball game in terms of situation. So what do you feel? تھوڑی سی بڑی بات کروں, لمبی بات کروں گا, لیکن اس کا پوائنٹ یہ کہ میں اس کو پھر لے آؤں گا. I'll try to bring it back to the I think it's ہمارے ملک میں especially in music there is, because
جب ہم نے شروع کیا تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کی دوسری بڑی ایکسپورٹ ہے میوزک. جب ہم شروع کر رہے تو بلا کے جو مارکیٹرز بتاتے تھے ہمیں ڈیٹا, اور that shows the talent that this country has, the capacity and capability that this country has vis-a-vis the people of this country have vis-a-vis musical expression. Yeah. The problem is ہم نے socially in the last 2 decades or so ہماری سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ ذرا اسکیو ہونا شروع ہو گئے. رمضان سے ہم رمضان کی طرف چلے گئے, آپ سمجھ رہے ہیں. These are the things that changed. And because of that, I think ہم ایک بہت ایکسٹریم کنزرویٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف چلے گئے. We were not that conservative. We were not. So when that happened, the societies, the people's relationship with music has changed. The way people have looked at music, وہ اس کی ویلیو بہت انٹرٹینمنٹ لیول اور بالکل اس کو ایک وہ مراسی ایکچولی مراسی بنا اس وقت. اس سے پہلے مراسی نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے اس کی ایک اور لیول کی عزت ہوتی تھی. وہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو ڈومنیاں ہوتی تھی بادشاہ کے کورٹ میں, وہ ان کے بچوں کو تمیز سکھاتی تھی, سمجھ رہے, ان کو کلچر سکھاتی تھی. وہ صرف گانا نہیں گاتی تھی, ان کو طور طریقے ساری ایستھیٹک زندگی کی وہاں سے آتی, سمجھ رہے. تو وہ چل رہا تھا ٹریڈیشن, آئی وڈ سے انٹل دی 80s 90s میں. بس 80s 90s میں جو یہ ٹرن اراؤنڈ ہوئے, لاہور ایز اے سٹی چینجڈ. لاہور واز ناٹ, I would not call Lahore a Punjabi city when I was growing up. Yeah. Today I see it as a very Punjabi city. These are the things that changed. And these happened in 20 years. اچھا, یہ ایک ٹرانزیشن. تم لاہور میں تھے 20 سال پہلے یا تم کراچی میں تھے؟ میں کراچی میں تھا. مطلب 80s to 90s where were you? I was in, تب تو میں لاہور میں تھا. لاہور میں. وہ لاہور تمہیں یاد ہے؟ ہاں. اس کا ڈفرینس دیکھو, پوسٹ 90s لاہور دیکھو, اٹس اے ویری ڈفرنٹ لاہور. At least to my observation. I was out in late 90s. 80s کے اندر لاہور was a multicultural city. آپ کو پارسی بھی ملتے تھے, ہندو بھی ملتے تھے, سب کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کر. وہ ختم ہوتا گیا آہستہ. لاہور اسکیو ہوتا گیا, زون ان ہوتا گیا. وہ کامیڈینس کو میں ملا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو I'm sorry but I have to mention it, you can cut it out. So theatre plays turn into mujra plays. Yeah. Eventually. Yeah. That happened in the 90s. پولیس کی ایکسائز کے حوالے کر دیے اس ٹائم کی گورنمنٹ نے ان کا کھاتا. تو پھر وہ پولیس والوں نے یہ کام شروع کر دیا وہاں. وہ کلچرل ایمبیسڈرس کے بجائے, کیوریٹرس کے بجائے پولیس آ گئی تھی آرٹس کاؤنسل چلانے کے لیے. بالکل, آپ سمجھ رہے ہیں. yeah. تو پھر یہ ڈرامے شروع ہو گئے. سو دس از دا کائنڈ آف, مطلب حالانکہ دیٹس دا بیوٹی, لائک لاہور کی پھر بھی ایک وہ اتنا کچھ ہے ہسٹوریکلی کہ کتنا بھی لڑ لو وہ رہے گا اندر. Eventually the nature will وہ رہے گا, the nature will take over. And that's like the power, the cultural power that Lahore has in South Asia, I will say in the subcontinent. It's immense because ہم ہندوستان میں دلی گیا, بمبئی میں تھا, یش راج کو مل رہے ہیں ہم, یش چوپڑا کو. تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو لاہور کا, میرا شہر لاہور ہے, میں تو لاہور جانا چاہتا ہوں. تو دیز آر دا کائنڈ آف اسٹوریز یو گیٹ ٹو ہیئر کہ وہ آخر میں جو امپیکٹ لاہور کا تھا, جتنے بھی لوگ تھے, جو ایون دنیا, رفیع لاہور کا بھائی, یہاں کے تو لوگوں کے نام ہیں آف کورس, بٹ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایون آؤٹ سائڈ آف پاکستان, دا کائنڈ آف پیپل ہو کیم, اور جن کے ان بگ انڈسٹری لائک انڈیا جنہوں نے امپیکٹ کیا, ان کی بھی روٹس لاہور میں. بالکل. So that is the power of Lahore. But yes, it has been really messed around with in the last 20 years. And how does that sort of like sink into the current sort of ecosystem of music industry for you as an observer, because you said you're a keen observer. تو اب جو ہو رہا ہے, جو میوزیشنز آس پڑوس سے نکل رہے ہیں یا پاکستان سے ان جنرل نکل رہے ہیں, مطلب ابھی بھی یہاں سے سالڈ میوزک نکلتا ہے, Exactly. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام آباد has become really nice. has always been, man. Islamabad underground scene has always been awesome. Now you can see it. بچپن سے ہم لوگ تو I've always been like a big fan of the Islamabad. پشاور نے کیا رنگ دکھائے ہیں, ابھی وہ حیدرآباد سے آ رہے ہیں. And you were actually one of the first ones who took the Explorer, and you were like, you went out and you did that whole exploration of the music. I will always credit again and again Zuhaib for Explorer. It was his idea. I did a nice free ride on it, but it was beautiful. Yeah. I think that was, even for some proper program like Coke Studio, it was the most fresh change that was brought into the system. I wish they could do it more, but I also understand maybe then, as I said, It's not their task نا, انہوں نے بوتل بیچنا ہے, انہوں نے صابن بیچنا ہے, وہ ان کا کام نہیں ہے. آرٹ تو وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اس سین کو انجوائے کر رہے ہیں. But they've done
a beautiful job at creating a platform for so many, for Pakistan's, like you said, one of the biggest And exports. because of a lack of platform. यार प्लेटफॉर्म में उस पर एक पर्सनल मेरा वो तुम लोगों के साथ होती भी रहती है कि यार इट इज़ अ म्यूजिशियंस जॉब टू प्रोड्यूस म्यूजिक, नॉट अ कॉर्पोरेट्स जॉब टू रिलीज देयर म्यूजिक. There is no. मुझे लगता है World over, the music industry is made by people who are get into the music business as stakeholders in the music business, and for them their money making and product is the music itself. यस You see? तो बनाओ ना DIY नहीं, records. उसके लिए लोग चाहिए होंगे, वो म्यूजिशियन नहीं कर सकते. उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए होंगे जो वो फील करें और वो सेंस रखें, और वो फिर उसी तरीके से, वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे सोशल स्टिग्मास हैं जो हमारे 20 साल में बने. इस वजह से अभी लोग देख नहीं रहे हैं, मतलब एट द सेम टाइम पोटेंशियल सारा है. हाँ, आई कीप सेइंग दिस टू ऑल द यू नो पोटेंशियल का मसला नहीं है. लम्स टाइप के स्कूलों में मैं जाके ही कहता हूँ कि यार आप लोगों के पास अभी मेरे ख्याल से But 400 ऐसी businesses हैं that you haven't gotten into. entrepreneur community, the business community has not taken it seriously, has not paid attention to it because of the social. In fact, वो तो आते, majority of them come from a social stigma कि ये तो गलत चीज़ है, तुम समझ रहे हो? वो तो आते ही उस premise से, तो उनके साथ फिर क्या, वो तो घुसेंगे भी नहीं उसमें. But that is where the breakthrough lies. And I say this because a brand like Coke Studio can only succeed in countries where there is no music industry. And because of a lack of industry and because of the immensity of talent here, the success story of Pakistan is at the level that it is. Good point. तुम समझ रहे हो? Very good point. There was PTV, जब PTV का ज़माना था तो जो भी ये स्टेट ओन्ड एक प्लेटफॉर्म था, उसकी जो आउटरीच ग्लोबल है वो हम जानते हैं, वो हमने देखी भी, हमने एक्सपीरियंस की भी है. Yeah. That is only telling of the kind of talent, the kind of toolkit we have in this country, the potential we have to offer. But So- yes, to realize it, Coke Studio has done great stuff for Pakistani music, but as an industry, मतलब तुम ये देखो कि यार कोक स्टूडियो में 4 आर्टिस्ट जाते हैं, जो पहले से इस्टेब्लिश है उनका तो बढ़ता रहता है, जो नहीं इस्टेब्लिश है उनके लिए उतना ही बड़ा रिस्क है. बिकॉज अगर उनका लग गया, उनको एक हिट हो गए, उसके बाद 2-3 दिन उनके शोज आएंगे, लेकिन फॉलो अप कैसे करेंगे? व्हाट विल दे फॉलो अप विद? यार अब तो How will they pump it up? It has somehow kind of, I think Zulfi's doing more. But the point was कि do you think the music scene has kind of become more inclusive, or has it become more like diversified कि यार मेरी spaces के अंदर ही मैं खेलूं? Collaborations have increased, but the beef has also increased. That is good. Acha, when you were, what were you listening to and what are you listening to now? How has that evolved? Now I listen to slightly more mature. पहले मैं जरा पॉप शॉप ज़्यादा सुनता था. अच्छा. खैर मुझे बचपन से एक मेरे अंदर एक था कीड़ा. I love listening to folk music always. I think वो कि सदाबहार मौसीकी. Yeah. और अब क्लासिकल सुन के वो एक मुझे एक और लेवल लगता है कि अब जब मौसीकी के ताने बाने समझ में आ रहे हैं ना, तो अब उसको सुन के आपको महसूस होता है कि यार क्या ये कैसा एक और, मतलब इफ़ आई लुक एट इट प्योरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ म्यूजिकल बेंचमार्क, यू नो, कि भाई म्यूज़िक का अपना जो बेंचमार्क है वो, बट वो जनरली म्यूजिशियन को ही सबसे ज़्यादा समझ में आता है, या किसी जो सुनने वाला उतना इवॉल्व हुआ है जो उस ताने बाने को समझ सके. So, do you think we can, at this time and age, create like something that is so authentically folk that can transcend time? I Because think it will always prevail, whatever, because अगर हम लोग अभी कोई भी उसको नहीं pursue कर रहा properly, like the देखो honesty of folk music. that's the real element. आपने असल में honesty को लेना है. हुआ क्या है, आप आज की डेट में with streaming coming in, और while I'm really appreciative of this generation of musicians because the volume of work they're churning out, Yes. it's at another scale. The consistency with which they're working is in, but the intentions with which, because उसकी intention ये है कि volume निकालोगे तो stream बढ़ेगी. Again, entrepreneur mind versus artistic mind. You see, so वो जितना skew entrepreneurial mind के पास होता है, तो artistic mind की जो compromise है वो नजर आना शुरू हो जाती है. Interesting. The monotony of the work shows it. Yeah. Do you get it? When the work becomes monotonous, Yeah. it identifies the artist. और ठीक है, कुछ भी हो, आखिर में एक या दो ही पीसेस होते हैं जिससे आखिर में ऑडियंस रिलेट कर रही होती है. बिल्कुल, वो yeah, चाहे आर्टिस्ट जितनी भी मेहनत करे. Yeah. लेकिन यार all that said, we've heard artists like Sting
We've heard and we've seen how dynamic and Yeah, diverse they have been in every album of their production. You know, we've But seen imagine the artists. We have Sting ka concert without. Ji. Well, even a band like Coldplay, you know, so that is the kind of Coldplay has been more monotonous than not. I think maybe I fair could be enough. wrong, But what I'm still trying to say is that at least they are kind of exploring. They're still But that is not why just playing volume. They're playing expression. They're playing meaning. They're उसकी playing. वजह से ही अब वो क्रिस मार्टिन अब आगे डिप्रेशन की बातें और बर्नआउट की बातें कर रहा है ना, because they probably got stuck in that rut of churning out enough music at this time and this time. अच्छा, how do you personally, not professionally, how do you personally define success and failure? I define success and failure as equal parts of life. I value failure more than success because that teaches me. Success is just a milestone that you enjoy for a moment and move on. उससे ज़्यादा मैं उसमें indulge करूँ तो मेरा ही नुकसान होता है, सच्ची बात है. Name a success and name a failure. Coke Studio. I love it. Best jawab. Okay, how do you kind of get to that point where you identify success as success or failure as a part of success? Because a lot of people I meet, they get stuck in that moment कि जी अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया, इस पे मिलियन व्यूज़ आ गए तो ये सक्सेसफुल है, अब इसी का फॉर्मूला लेके छाप दो, या इस पे नहीं आए तो इसका मतलब है ये फेलियर है, तो ये कभी नहीं करना. उम्र का तकाजा है, सारा वक्त का तकाजा है. Interesting. When you're young, it's very difficult for you to appreciate the value that failures give you. You get overwhelmed. You've not had enough failures in life to understand that. Okay, there are bigger failures. तुम समझ रहे हो? Yeah. You've not had that iteration of failures, and failures is not just happening in one space. Like वो पूरा holistically देख रहा हूँ. तो वो जब इतने हो जाते हैं, फिर आई थिंक वो कुदरत का निज़ाम है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. आखिर में वो जिंदगी खुद ही आपको सिखाती है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. But you have to be receptive for that. समझने वो अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी वाला बात. हाँ. कि आप वो फिर अक्लमंद के लिए चंड भी काफ़ी होती है. बिल्कुल. क्योंकि अगर इशारा ना चले तो चंड आती है. बिल्कुल. वो जो कर ले उससे पिकअप कर ले. मैं मतलब एक तरह मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ कि यार बंदे को अपनी कन्विक्शन होनी ज़रूरी है. Yes. चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो कह रहा है कि नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है, बिलीव इन इट, बट बी फ्लेक्सिबल टू चेंज दैट माइंडसेट एज लाइफ इज प्रोग्रेसिंग. Yes. You know, that's what's important. So I speak to some musicians, छोटे मोटे कोई दोस्त यार हैं musicians वाले, so I keep saying कि तुम लोगों ने अपनी generally अपनी problems जो आने वाली होती हैं ज़िंदगी की, वो तुम लोगों ने अपने गानों में लिख दी होती हैं. Exactly. Usko, have you ever gone back to some of the songs that, because I have gone back to so many of your songs and been like, अच्छा ये जो अब उसके साथ नूर के साथ हो रहा है, या ये जो हम लोग ला रहे हैं, ये तो इसका ये लिखा. Do you ever go back and see, read or re-listen and kind of, you know, जैसे वो उस दिन माइकल स्टाइप का मैं देख रहा था, गालिब ने एक शेर लिखा था ना, गैब से आते हैं मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश, मतलब फरिश्ते की आवाज़. तो अगर फरिश्ता ही कह रहा है तो फिर तो आपके हाथ में ही नहीं है. जो आपने लिख भी दिया वो तो होना ही. Exactly. But do you go back and visit it and say कि यार नहीं, like दिल की, उस दिन मेरे नूर were discussing दिल की कसम, and we're like कि यार ये तो तुमने कर दिया हुआ है ना, मतलब ये तो लिख दिया हुआ है, अब क्या करना है, अब now what are you going to do? But would you ever go back and redo like 2, 3 or 4 of your songs that you think have to be represented with a new emotion? As long as it's not coming from a point of regret. Okay. I don't regret. No, not out of regret. You get what I'm trying to say? Yeah. मतलब इसका एक इम्पोर्टेंट वो फाइन उसकी डिटेल ये है कि मैं इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने कुछ चीज ठीक करनी है. No, not to fix, but to reiterate for your own thing कि यार अब मुझे लगता है कि ये गाना ऐसे आना चाहिए था कि. As long as I'm still feeling it, as long as I'm still driven to do it. Okay. Are you? Certain songs I'm done with. Okay. You know. Obviously certain, because you've got 3 albums. I'm talking about 2, 3 songs. If I will explore them, I will explore them through someone else. Okay, that's a great idea. That's a great idea. Like now our kids are growing up. Yeah. What if they sing those songs? You get what I'm trying? Or some other person? That is a great question. If you were to give a song of Noori or Hamza to one of these newer kids. All of them? No. Like just pick out a musician
and pick a song. جیسے میٹالکا نے کیا ہے, they gave one song to تو send. مشکل کام کرا رہے ہو, اس کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے, کاغذ پہ بیٹھ کے نوٹس بنانے ہوتے, پھر میں جواب دوں گا. چلو سوچنا اس کے اوپر ہم گپ لگاتے ہیں اس کے علاوہ. اچھا, now when we entered you were talking about this whole AIism situation. Yes, lovely. And I'm a full proponent of it. Okay, so how are you using it and what are you using it for? And what is, maybe like we said, it's a self بچوں کا exploration. ہوم ورک ٹو اسٹارٹ ود. Okay, بچوں پہ ہم اس کے بعد آتے ہیں, but in terms of music. These a bunch of these platforms that have developed, they have been so humbling. میں تو اس کو کہتا ہوں humbling experiences, because جس اسپیڈ پہ ہم لوگ ہفتے لگا دیتے ہیں کسی چیز کو بیٹھ کے کیوریٹ کرنے میں, بنانے میں. obviously اس کا ایک پروسیس ہے, آپ اپنی ہر دفعہ اپنی کریٹیوٹی کا بیسٹ جوس, and I will always, I'll never challenge the validity or importance of that process, but the speed at which this bugger is giving me those options, like جو ہفتوں کا کام ہے 30 سیکنڈ میں 2 دفعہ کر کے دیتا ہے. تم سمجھ رہے ہو؟ Yes. So if as I say, so there are two ways to look at it. ایک وہ ہے جس کو آتا نہیں میوزک, اس کے لیے بادشاہت ہے, اس کو فائنلی ایک مطلب وہ اس نے صرف 2 لفظ لکھنے ہیں, پرومپٹ دینی ہے, اور اس کو ایک پورا گانا مل جائے گا. اور اگر اس کو میوزک کا شوق ہے اور اس کو آتا نہیں ہے, تو اس سے بہترین سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ گریٹیفیکیشن کا, پرسنل گریٹیفیکیشن کا اس سے بہتر سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ بٹ سو دیٹس دی امیڈیٹ لیئر آف اٹ, جس سے آج کل ہم سب ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو پروفیشنل ہے, جس کے پاس ٹول کٹ ہے, اس کے لیے بہت اچھا اسسٹنٹ ہے. You know, it's like a collaborator you have now. And then it is on you. Okay, how do you feed it? How do you curate it? You have the same toolkit with you, and you have another thing sitting in front of you at, working at the speed of light, but maybe not with the same experiences and emotive toolkit that you have. So it's a great collaborative space. آپ اپنے کام کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے ہو, اس کی 10 آپشنز آپ کو نظر آ سکتی ہیں صحیح ٹائم, ان اے میٹر آف سیکنڈس. ڈو یو گیٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے؟ بٹ اس سے زیادہ اس کو ٹیکنگ اٹ فار, مطلب اس کے آگے پھر آپ کو کام کرنا ہے. اٹس لائک وہ آپ کو کچھ دے بھی دے تو اس کے بعد, مطلب ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے, اور علی نور تو ایز یو نو وہ ماسٹر, اس نے تو 1.5 سال لگا لیا اس کے اندر گھس کے, وہ تو ماسٹری کر گیا. مگر آپ کے پاس مواد ہو, آپ کے پاس اپنا آئیڈیا ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس کو کہاں لے کر جانا ہے, یا آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی سینس ہو, تو پھر آپ اس میں فیڈ کرو. تو پھر وہ جو پھول اور بوٹے نکال کے دیکھتا ہے نا, وہ دیٹس سم تھنگ یو ویری ویلیوبل. اینڈ اٹ از این آن گوئنگ جرنی. دیر از اٹس اے 2-way اسٹریٹ. آپ جس طریقے سے اس کو فیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ رسپونڈ کرتا ہے, پھر جس طریقے سے وہ رسپونڈ کرتا ہے اس سے آپ کے پاس بھی نیا ڈیٹا بینک آتا ہے, اور آپ اس کو دوبارہ سے. اٹس اے سمبائیوٹک ریلیشن شپ. سو مجھے ایک چیزیں بتا, ہاؤ ہیز لائف چینجڈ, شادی, بچے, بزنس, نوری, حمزہ, اماں ابا بڈھے ہو رہے ہیں, ہاں وہ بھی سین, رضا وہ بھی زندہ ہے, 95 کے 96 کے. So yeah, mashallah. And so the thing is کہ Lahore, Karachi, this, that, all of this stuff, how do you kind of like encapsulate the Hamza life experience, and اس کے اندر بچوں سے کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے with that new mindset situation for you? ہاں, لائف بہت بدلی ہے. شادی کے بعد, بچوں کے بعد ایک پوری نئی دنیا بن جاتی ہے, ایک نیا سرکل بن جاتا ہے, پرائرٹائزیشنس بہت ری ورک ہونی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ایک پوری ٹرانزیشن جرنی ہوتی ہے. آئی تھنک آج میں فائنلی میرا وہ پہنچ گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا فرنٹ کدھر کدھر بیٹھا ہوا ہے, وہ زندگی کے اتنے ایکسپیرینس ہیں. بٹ یس, آئی ایم essentially a homebound person. I love being at home. I love wherever my home is where the heart is. میرے لیے وہ in the real sense چیز ورک کرتی ہے. یہ سب کا تو مینشن کیا, لیکن
میرا جو پلر آف اسٹرینتھ ہے وہ میری بیوی ہے نفیسہ ہے. وہ جو سپورٹ اس سے مجھے ان دا لاسٹ 5-7 ایئرز آف مائی لائف 10 ایئرز مطلب 15 سال سے تو ہے ہماری شادی لیکن پچھلے 5-7 سال میں آئی تھنک ہم دونوں بیکاز جب ہم کراچی شفٹ کیے تو وہ بھی ایک پورا نیو سیٹ اپ اینڈ اس لائک وہاں پہ کوئی ایکسٹینڈیڈ فیملی نہیں ہے اس طرح سے تو سب کچھ خود سے کیا ہے. تو وہ آئی تھنک دیٹس ٹوٹلی نیو علی حمزہ دیٹس ایمرجنگ وچ ہیز اے بٹ آف وچ ہیز آل دا اولڈ ایلیمنٹس بٹ وہ ایک اب میں ایک اور بندہ بن گیا پھر کراچی والا بھی ہو گیا تھوڑا سا تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ بندہ بن گیا. ہاں اب میں بندہ تو I think these are for me living every day. I live in the present. I do not look too much back into the past. I do not dream too much of the future. This is the new space that I'm in. میں بہت زیادہ نہیں projections کرتا. I think وہ بھی problematic ہے. بہت زیادہ پیچھے دیکھ کے regret کرنا ہے یا کسی پہ blame کرنا ہے. These are the things I've learned how to avoid. I was growing up to be a person like that, but in the last 7-8 years of my life, I think وہ زندگی نے سکھایا ہے کہ these are the things you have. So living in the present, trying to enjoy every moment as much as you can. I think اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی زندگی میں. پروفیشنل سکسیس یہ کام ہاں آرٹ کے اندر یہ اور وہ بھی خوشی کا ہی چیز ہے بیکاز آخر میں جب آپ وہ اپنے آپ کو پش کرتے ہو اور آپ اس کے اندر ایک کوئی اچھی چیز بناتے ہو تو اس سے جو دل کو آپ کی خوشی ملتی ہے اور I'm so goddamn lucky to be in a field کہ یار کسی اور کی خوشی بھی immediately نظر آ جاتی ہے. تم سمجھ رہے ہو اور وہ بھی اتنا ہی آپ کو بلکہ اس سے زیادہ آپ کی خوشی سے زیادہ آپ کو وہ چیز خوش کر رہی ہوتی ہے کہ یار دوسرے کو بھی وہ محسوس ہو رہا ہے. یہ میری اس سے زیادہ مجھے اور چاہیے نہیں. پھر مجھے گولف کا شوق ہو گیا دوبارہ سے. ہاں میں گولف کھیل رہا ہوں اپنے بچے کو بھی کھلا رہا ہوں اور اچانک I'm realizing کہ وہ is gonna be my new nasha added to the list of all the other things I have in my life. always important to have more good happy things to do in life. I've been delaying that. میرے دوست سارے جا رہے ہیں میں کہا یار میں آ گیا نا تو پھر میں اس پہ بھی سائیکو ہو جاؤں گا. میں نے ایک اور چیز پہ سائیکو نہیں ہونا. وہ مطلب میں نے بہت جلدی شروع کی تھی 12 سال کی عمر میں کھیلی تھی. اچھا تو پھر 23 جب نوری شروع تب چھوڑی بیکاز ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. It's a demand you to give 3-4 hours a day if you want to be serious. It is a 4-hour commitment. اور جو کھیلنے والے وہ کھیلتے ایسے ہی کھیلتے. تو آئی تھنک اب میں آہستہ آہستہ ادھر پہنچ جاؤں گا. کچھ کہیں گے ذرا ایلیٹسٹ تم ہو گے نا پولو شرٹ والے. پولو شرٹ والا نہیں وہ میں اتنا نہیں تھا. آہستہ آہستہ ہو گیا ہوں. But it was never about that. It's a zen space for me. I don't even I play at the oddest of hours. میں دوپہر کو 12 بجے گرمی میں جا کے کھیلوں گا. Nice. مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں تنوں گا اپنے آپ کو. بٹ اٹس وہ میری اپنی ذات کے لیے ایک بڑی اچھی therapy situation like gym for me. So if you were to look back, which I know you don't, but if you were to look back and or maybe look ahead to all the younger Ali Hamzas out there who are trying to pursue a career that is thoda sa okha. Like for you guys did something that was okha for their time. There was no Noori before Noori. Like I keep saying there is no band like Noori. There are a lot of bands like Noori, but there's no band like Noori. And I say this about Tool as well. I think there's no band like Tool. There are a lot of bands trying to be like Tool, but there is no other band like maybe Nine Inch Nails, but yeah, that's it. But so you were doing something okha. So if all the people who are trying to do something okha in their early 20s or 19, 20, whatever, what advice would you kind of, or what wisdom would you impart ke ek to present wali ho gayi? If you know that this is what you have to do, don't ever stop. چاہے جتنا بھی اوکھا ہو جائے کام, چاہے جتنا بھی پٹھا ہو جائے, don't ever give up. Because you will, if you give up, you will mess it up even more for you. Trust me. اس سے گزر جاؤ, اس مست زندگی کے جو تھپیڑے وہ کھا لو کچھ دیر, پھر دیکھو تم کیسے انسان نکل. تو میں یہ نہیں کہتا, میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ شاید تمہیں سکسیس اس میں مل جائے, نہیں ملے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. بھائی آئی ہیو اونلی لرنڈ اٹ دیٹ وے. سکسیس, فیلئر, روزی روٹی از ناٹ ان یور ہینڈ. یو کین اونلی میک این ایفرٹ. بالکل, باقی سب اوپر والا دیتا ہے, اس کے فیصلے. Having said that, you said you didn't want to do music. ہاں, but you ended up doing music. And I was still struggling. I'm grateful to a person like Arinur to like پکڑ کے, اس نے جکڑ کے مجھے پکڑا ہوا تھا کہ نہ جا تو. And I'm super grateful for that. کیونکہ وہ نہ ہوتا تو میں نکل چکا ہوتا. مطلب
not to say کہ اگر وہ روٹ نہ ہوتا تو وہ ایک اور ٹریجیکٹری تھی, اس کی اپنی انفولڈنگ ہوتی. بٹ ناؤ دیٹ once I decided, which was at the age of 35 by the way, this was 12 years into doing this, I decided کہ یہی ہے اور یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد میں بھاگنے کی تیاری میں کھڑا. اس کے پہلے بھاگ چکا تھا تو لیکن اس کے بعد سے I think I was resolved. Then I'm resolved, then I am, as I said, چھوڑنا نہیں ہے. موسیقی خاص طور پہ ایک ایسی چیز ہے یار, دیکھو اٹس ایک اس کا پروفیشنل سائڈ ہے, ایز آئی سیڈ کہ اس کی ایک بزنس اور پروفیشنل سائڈ ہے, بٹ ایک اس کی آرٹسٹک سائڈ ہے, اس کی ہیومن سائڈ ہے. اور ٹوڈے آئی ڈونٹ لک ایٹ میوزک, آئی لک ایٹ میوزک لائک لینگویج. فار می ٹوڈے میوزک از ناٹ اے اسکل سیٹ, اے ٹول کٹ. اٹس لائک آپ میتھ سیکھتے ہو نا اسکول میں جا کے, انگلش سیکھتے ہو, جتنا جلدی سیکھ لو آپ کے فائدے کی بات. بالکل. It is knowing a language that operates at a non-verbal level, it operates at an internal level, it has applications, the scale, which is even bigger than building rockets, which mathematics gives you. Yeah. But it has your own, it has to do with yourself. Yeah. And it has to do with people. وہ جب بندے کے اوپر جو کام کرتے ہیں نا وہ چیز, پھر اس کے بعد وہ راکٹ بھی بنانا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے. That's the power of something like an art. So don't just look at it as a profession or a skill that you have to pursue to make money. In fact, it gets super tough and super soul wrecking if you do it that way. Probably. So, and I'm not saying don't go that route, but yes, be clear that before anything else, iska asli role kya hai? The purpose has the to purpose, be, the role that something like music plays in every human being's life. And I hope our society starts recognizing that again, because that is where we kind of disconnected. Yes. As a society, ہم لوگوں نے اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ سانچوں میں اور ترازو میں بیٹھ کے میوزک کو دیکھنا شروع کیا, اور وہ بالکل غلط لوگوں کے بتائے ہوئے ترازو, بالکل ایسی بات ہے نہیں in all practicality. Interesting. So so I think it's very important to value something like musical expression at a human level and recognize its importance as something that will help you become hopefully inshallah become a better human being. So basically my question was about any Okha profession, but because it was music related for you, so anybody who's trying to do anything, the idea is to kind of find your purpose. Find your purpose and then just do it. Yes, keep and doing it for the rest of your not life. just your purpose, but there is a purpose of every skill, every uska maqsad hota hai duniya mein Service. اور آپ نے اس مقصد کو سرو کرنا ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں بھی ریزالو رہو کہ صرف آپ کی ذات کا مقصد نہیں ہے, وہ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی, وہ کہتے ہیں نا, اپنی ذات سے باہر نکل کے کسی اور چیز کا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے. Has there been a point in your life where you thought کہ یار this is a story, this is a point of my life, this is something that I went through that I have not been able to express? Lots of things. Let's pick up on one. کوئی سین نہیں. Come on. نہیں. Come on baby. Come on baby. No, matlab in the sense, something that you have maybe come to terms with, obviously, because obviously things that you haven't come to terms with, it's very difficult for you to Being a game theorist. Huh? For example, being a game theorist. Like, even later on, I really wanted to. وہ جس طرح میوزک بنانے کا شغل مزہ آتا ہے نا, وہ دماغ کی ایک آپ کو یوریکا مومنٹ, میتھ کے ساتھ میرا وہی ریلیشن. لائک جب میں کوڈنگ, کمپیوٹرز میں بھی کوڈنگ کرتا تھا, تو میرا جی چاہتا تھا کہ جس رن ٹائم میں وہ الگوریتم بنا ہوا ہے اسے تیز کر کے سولوشن نکالوں. تو میں ایکچولی ٹول کٹ یوز اور بناتا تھا, پھر فلاپ ہوتا تھا, بٹ نن دا لیس جسٹ دیٹ وہ آپ کو ایک جو پلیجر ملتا ہے نا, جسٹ کائنڈ آف ہیونگ دیٹ ایکویشن ریزالوڈ. سو یس, دیٹ از سم تھنگ دیٹ I find more difficult to do as time passes. Not to say کہ وہ possibility نہیں ہے, مگر اس طریقے سے کرنا, اتنی ڈیٹیل میں جا کے کرنا شاید نہیں کر پاؤں. بٹ اب تو AI کے تھرو کوڈنگ, ہاں وہ ہے, وہ ایک الگ ہے. So as I said کہ یار thanks to technology today, I think the possibilities are becoming endless. A lot of things that you would say that you won't be able to do, don't be surprised that if you can end up doing them as good as any other person, thanks to technology. As simple as that. Yeah. So what is sort of like the encapsulating theme for your life for you? Because for people, it is, creating music, it is empathy, it is relating to human emotion, it is also rebellion, because you guys were probably the first kids
who created this band that was rocking out and were padhe likhe and were semi decent looking and were pappu bachas of the time, and you guys actually did that to this world. And ہم لوگوں کو اب پڑھے لکھے بچے میوزک میں آتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں because of Noori. So what is... I would love to take credit for that. You do? Yeah, I'm giving you some. یہ لے credit. So, but the thing is کہ you have to take it as it has been, because ہم لوگوں نے راک فیسٹ 2K کیا تھا. I don't know if you remember, کراچی میں 25 سال پہلے. We were what, 4 years old then. So the thing is کہ now what is the overall theme of your life for you, because وہ ریبیلین آپ لوگوں نے ایک بچوں کے اندر ڈال کے اس ریبیلین کو ایزی کر دیا ہوا ہے کہ آپ کو ایک بڑی ایسپریشن ہے. ہاں آئی تھنک وہ اور مے بی دیٹ کائنڈ آف سو لائک اگر میں اوور آل زندگی کو دیکھوں تو میرا ایک ہی منتر ہے, کیپ اٹ ایزی مین. نو ٹینشن نہیں لینے کا, جتنا منیمائز کر سکتے ہو اس میں کرو. بیکاز آئی تھنک خاص طور پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ جینڈر بائسڈ بٹ آئی گیس عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ جلدی گزرتی ہیں ایموشنل ٹرموائل سے بیکاز آف فزیکل سچویشنز اینڈ ایوری تھنگ. ان کی فزیولوجیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, مرد گزرتا نہیں ہے. عورتیں جب تک بڑی ہو چکی تھی نا وہ ان کے وہ گزر چکر کے وہ تگڑی ہو چکی تھی, بیٹھ چکی تھی فرملی آن دیئر ایموشن. مرد سالہ اس عمر میں آگے ایسا ولنریبل ہونا شروع ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اٹس اے مطلب اٹس این آبزرویشن. آئی ایم ناٹ میکنگ اے تھیوری آؤٹ آف اٹ بٹ دس از مائی آبزرویشن. So I do feel that that's a very important space, especially being a man and being from this society. I think that's my biggest objective. That's tension minimize kar bhai, easy rahe zindagi mein. So if I was to ask you, because okay, so that's one part that was for personal, but as like you know جب ہم نوری ہم نے کیا نا, ہم نے سنو گے میں جوان نکالی, آج کا سارا جو دنیا ہے نا اس کا سارا دار و مدار ہے کہ بھائی یوتھ کی بات کو کہ ایسے پڑھ جاؤ, ان کو جو ان کے لیے کرنا ہے ان کو کیٹر کرو, ان کو جو کرنا ہے ان کے لیے, یوتھ کے لیے ہر چیز کیٹر کر رہی ہے. while we don't realize is کہ the age that we are at, we are actually the bigger call takers of society now. Yeah. The baton has been handed over to our generation. Yes. What are we doing to work with our generation? Exactly. What are kind of communications are we having to solve the issues for our generation? وہ ہم بالکل مائکرو لیولز پہ کر رہے ہیں. تم میں اور نور بیٹھ کے کرتے تو میری بات سمجھ رہے ہو, تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے بہت تھرو این آرٹ, تھرو آرٹسٹک ایکسپریشن. بیکاز آئی تھنک اگر اس جنریشن کے ہاتھ میں ساری باغ ڈور آتی جا رہی ہے تو ان کی بھی تو مسئلے ہیں, ان کو بھی تو ان کو ریزالو کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ فوکسنگ آن دیٹ؟ سو وہ فرام سنو کے جوان, میں ہوں جوان سے سنو کہ میں ہوں مڈ لائف کرائسس میں, مڈ لائف clarity from crisis to clarity, getting there. It's a very important journey. And I think personally I relate a lot to it. And وہی اپنی زندگی کو ایزی کرنا بھی وہیں سے آ رہی ہے بات, you know. So میں اسی کے اوپر I want to take that moment and close this for کہ have you been able to identify کہ یار یہ ایزی کرنے کے لیے کیا پروسیسز ہوتے ہیں. لائک آئی ہیو مائی ٹولس کہ یار میں یہ کرتا ہوں 1 2 3 اسٹیپس میں. آئی ٹیک اے بگ پرابلم, آئی کائنڈ آف ایلیمنٹلائز اٹ اسٹیپ, کس کے لیے کیا اپلیکیشن ہو سکتی ہے, کس کے لیے کیا ہو سکتی ہے. واٹ ہیو یو تھاٹ؟ Number 1, don't be 100, have the confidence in you, but I think life has taught you not to be overconfident. So that's the most important part. Be اور وہ اوور کانفیڈنس کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ اتنے اوور ویلم نہ ہو جاؤ اپنے آئیڈیا سے کہ یار آپ لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دو. دس از دا ریئل لرننگ دیٹ یو گیٹ ایٹ دس ایج کہ یار یو ہیو یور لائف ہیز گیون یو انف ایکسپیرینسز اینڈ وزڈمس ٹو لرن کہ یار ایک انسان کا پروسیس, اس میں تم ایک چھوٹا سا قلعہ ہو, بالکل جو کام پکڑنا ہے. اگر کام بڑا ہو رہا ہے تو اس کو اس طریقے سے کرے کہ یار آپ اس کانٹیکس میں اپنے کام کو دیکھ سکیں کہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے. اور humility, as I say, and be flexible. Be flexible. Don't think کہ just because you've grown up and you've had enough experience کہ اب تم کہ بیٹا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. You know, I think وہ چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے زندگی میں, لیکن اس عمر پہ تو اور زیادہ چاہیے تاکہ آپ, and that will help you keep a connect with the future generations, because whatever it is, اگر آپ کے پاس یہ ذمہ داری بھی ہے تو it is there to pass on.
It is not for you to hold on and stick with it, because one day you're going to go. So I see what Ali Hamza is doing. I have one last question. Sure. Is there a Nuri album coming? Yes. There will be. There's no doubt. Inshallah. That is awesome. Hamza, thank you so much, man. This Pleasure, was man. awesome. As always. As always, it's always great seeing you, and we shall catch up more. Definitely. Take care, Thank man. you. Okay, guys, so that was, like I said, we had no idea what was going to happen, and whatever happened for the best. Few takeaways. Try to simplify. Try to live your life as an observer. And try to leave the observation where it was. उसका अब एक observation लेके उस पे अपनी ज़िंदगी based on नहीं करनी, अगली चीज़ को observe करना है. Like he said, stay in the present moment, simplify your life. And if you are a person who's going through any sort of a problem, discuss it rather than it, kind of taking over. Take care of yourself. Have a great time. Keep listening to whatever it is that we're doing. Otherwise, just scroll. Khuda Hafiz.